بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، سفر المظفر جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگ 4 طرح کے کام خاص طور سے نہیں کرتے۔ سب سے پہلا کام، اس مہینے میں شادی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ دوسرا کام، اس مہینے کے اندر سفر کرنا گوارا نہیں کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا گوارا نہیں کرتے۔ اور تیسرا کام، اس مہینے کے اندر گھر بنانا نہیں چاہتے۔ اور چوتھا کام کہ جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے وہ بیوی سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہم بستری اور جماع نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی کی جائے تو اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے اس شادی کے اندر برکت پیدا نہیں ہوگی اور وہ شادی منحوس ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے وہ شخص منزل تک نہیں پہنچ پائے گا اور راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو لوگ گھر نہیں بناتے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے اگر ہم گھر بنائیں گے تو ہمارے گھر کے اندر بھی نحوست پیدا ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اس مہینے میں ہم بستری نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں ہم بستری کریں گے، میاں اور بیوی آپس میں ملیں گے، تو اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے حمل جو ٹھہرے گا، اس حمل کے اندر بھی نحوست پیدا ہو جائے گی۔ تو آخر اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے کہ کیا واقعتاً اس مہینے کے اندر ان 4 کاموں کو نہیں کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو دیکھیے میرے عزیز ساتھیو، اسلام ایک مکمل دین ہے اور اسلام کے اندر ہر ایک مسئلے کا حل ہے۔ ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے جن باتوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ اگر کسی چیز کا علم یا کسی عقیدے کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا تو ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اس عقیدے کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے اور اس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ کام رد ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور وہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ عقیدہ بھی رد ہے۔ تو چلیے ہم حدیث کی طرف نظر کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ 4 کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ زمانے جاہلیت میں منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ سفر المظفر کو منحوس سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں نحوست پھیلتی ہے اور اس مہینے میں عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے، اس مہینے میں آسمان سے نحوست برستی ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا تصور اور خیال تھا، اور ناعلمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے آج ہمارے درمیان یہ بات پھیل چکی ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی نحوست حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر حدیث پیش کرتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس شخص نے مجھے اس مہینے کی جانے کی خبر دی تو میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس سے وہ لوگ یوں استدلال کرتے ہیں کہ اگر سفر المظفر کے اندر نحوست نہ ہوتی، اگر یہ مہینہ منحوس نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے جانے کی وجہ سے اس قدر خوشی کا اظہار کرتے، اس مہینے کی جانے کی خبر دینے والے کے بارے میں اتنا بڑا جملہ کہتے، اس کے بارے میں جنت کی خوشخبری دیتے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ در حقیقت دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے۔ یہ ان لوگوں کی سازش ہے جو لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں،
اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر المظفر منحوس ہے، وہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک حدیث بنا لی اور اپنی بات کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی، جبکہ اس حدیث کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے، لوگوں نے اس کو بنا لی ہے۔ اس لیے اس حدیث پر نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات بالکل بھی اس مہینے کو منحوس قرار نہ دیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور بھی نہ جانے کتنے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث جو نہیں ہے اس کو حدیث قرار دے کر، حدیث کا نام دے کر پھیلا رہے ہیں، اور ہم بھی بھولے بھالے مسلمان اس پیغام کی تحقیق کیے بغیر دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر کسی پیغام پر یہ حوالہ ہے کہ اس پیغام کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے تو آپ اس پیغام کے نشر کرنے سے پہلے، اس پیغام کو پھیلانے سے پہلے، اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانے سے پہلے آپ تحقیق کر لیں۔ آپ علماء سے رجوع کریں، ان سے معلوم کریں کہ کیا واقعتاً اس حدیث کا ثبوت ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ اس حدیث کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ناعلمی اور جہالت کی وجہ سے آپ نے ایسے پیغام کو آگے پہنچایا، آپ نے ایسی بات کی اشاعت کی اور نشر کی جس بات کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے، تو آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر نحوست برستی ہے، آسمان سے عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے، اس عقیدے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تردید فرمائی ہے، اس عقیدے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ لا عدوى ولا سفر، کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ سفر نحوست کا مہینہ ہے، یہ سفر منحوس ہے، کچھ بھی نہیں۔ لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں برستی ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کی تردید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں جس حدیث کا ثبوت ملتا ہے، نہیں یہ کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں کہ جس حدیث کا کوئی ثبوت ہی نہیں، محض لوگوں نے اس حدیث کو گڑھ لیا اور اس حدیث کو لوگ پھیلانا شروع کر دیے تو ہم اس حدیث کو لے لیے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ دیکھیے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی سال منحوس نہیں ہوتا، نہ ہی گھر منحوس ہوتا ہے، نہ ہی کوئی شخص منحوس ہوتا ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔